آپ حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات دیکھیے، ذکر ابراہیم علیہ السلام تو آپ 2 جمعے سے سنتے آ رہے ہیں، جو حضرات جمعے میں پہلے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب ٹائم بھی ہونے والا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ ضروری چند باتیں بتائی جائیں بس۔ آخر یہ قربانی ہے کیا؟ اور قربانی یہ اب سے نہیں ہے، بلکہ قربانی الگ الگ شکل میں جب سے انسان کا وجود ہوا ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے، تب سے انسانوں سے قربانی پروردگار عالم لے رہا ہے، لیکن شکل الگ الگ ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے قرآن پاک میں فرماتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ جو قربانی سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں اس کا ایک جز ہے یہ اس دعا کا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ سب اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ صاف الفاظ میں اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ جو بھی کچھ عمل کرو، جو بھی کچھ عبادت کرو، سب کس کے لیے؟ سب اللہ کے لیے کرو۔ اب اس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنا کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے چند باتیں آج سے 1 سال پہلے بھی بتائی گئی تھیں، اور اب بھی چند باتیں، کیونکہ یہ باتیں بتانا ضروری ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے یاد بھی ہیں ہم کے لیے اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ضروری باتیں ہم کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی عمل کریں، ہم کوئی بھی عمل کریں، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا پھل ملے گا ہمارے لیے، یہ کہاوت ہے۔ تو ہماری نیت کیا ہو قربانی میں، اخلاص کتنا ہے ہماری قربانی میں، اور اللہ کے یہاں پر کوانٹٹی کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی زیادہ اہمیت ہے۔ جانور دیکھنا چاہیے، اچھی بات ہے کہ ہاں خوبصورت ہو، فربا ہو، قیمت زیادہ ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، لیکن اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ پیسہ کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے، صاف ستھرا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ نیت جس کی ٹھیک ہے، نیت کا قبلہ جس کا درست ہے، تو سمجھو کسی کی اگر 7,000 کی قربانی ہے، 6,000 کی قربانی ہے، تو وہ 70,000 سے اوپر نکل جائے گی۔ پھر وہ اگر وہ 1 لاکھ کا جانور لے آئے اور اس کی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ 6,000 سے اوپر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر وہ 6,000 کے جانور سے اوپر نہیں، کیونکہ نیت کا معاملہ ہے سب کچھ۔ اگر ہماری نیت صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ تو میں چاہیے ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہی رہنے دیں، اللہ کے ہی لیے رہیں۔ آپ کہیں گے اللہ کے لیے نہیں کرتے، کس کے لیے کرتے ہیں؟ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر سیلفیاں کس کے لیے ہیں، دکھاوا کس کے لیے ہے؟ 1 ہفتہ پہلے سے اس کے فوٹو واٹس ایپ پر اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اور جو ہے اس کی جو ہے نمائش کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بندوں کے لیے۔ بندوں سے ملنا کیا ہے؟ ارے اتنا بڑا سودا اور اتنے سستے میں ہم نے دے دیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، فرشتے جو ہیں ان کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، کہیں گے اللہ تیرے بندوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، بہت نیکیاں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں تمہاری نظر ان کی نیکیوں پر ہے، میری نظر اس پر ہے کہ انہوں نے نیکیاں کیوں کی ہیں، کس کے لیے کی ہیں۔ تقویٰ قرآن میں ہے نا کہ تمہارا گوشت، تمہارا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، بلکہ تمہارا تقویٰ، دل کی نیتیں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ تو ہماری نیت کیا ہے قربانی کرنے کی، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم آخر کر کس کے لیے رہے ہیں؟ قربانی کا جانور لائیں تب بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پورے محلے میں نمائش نہیں اور بے وجہ یوں ہی بتاتے پھرتے ہیں کہ 15,000 کا لے کے آیا، 20,000 کا۔ پوچھتا کون ہے؟ اللہ کے ہاں بس قبول ہو جائے یہی کافی، اللہ اس کی جزا دے گا۔
بندوں سے ملنا کیا ہے، بندے کیا دیں گے ہمارے لیے؟ تو اللہ کے لیے کریں، جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے۔ تو اللہ فرمایا کہ اے فرشتوں میری نگاہ اس کی نیت پر ہے، اس نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا، لے جاؤ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو اس کے لیے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کس نے کیا؟ تمہیں چاہیے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی عمل کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اور جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ تمہارا کتنا نکلا؟ ہمارا تو 20 کلو نکلا، ہمارا 15 کلو۔ یہ طرح طرح کی کتنا بھی نکلا، کچھ بھی نکلا، بہرحال یہ اللہ کے لیے کرو، سب کچھ اللہ کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ اسلامی بھائیو بہرحال یہ باتیں کیسی لگ رہی ہوں آپ کے، لیکن حقیقت یہی ہے، ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہم نے جب سے چھوڑا ہے تبھی سے ہمارے جو ہے آج کل جو ہے پریشانی آ رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہمارا اخلاص صحیح نہ رہا، نیتیں ہماری نیتوں کا قبلہ ہمارا بدل گیا۔ آخر ہم کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اگر ہم زکوٰۃ و خیرات دے رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس میں بھی سیلفیاں، اس میں بھی جو ہے دکھاوا، اللہ کے لیے کیا رہا؟ پھر کچھ نہیں رہا اللہ کے لیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا ایک ٹیلا ہے، ٹیلا مٹی کا، بہت اونچا ٹیلا ہے، وہاں پر ایک بستی تھی، بہت غریب غربا بستی تھی، توجہ رکھے ادھر، تو بستی تھی بہت غریب۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ ٹیلا، مٹی کا جو ٹیلا تھا، اگر یہ سونے کا ہوتا تو میں ان غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اگر یہ سونے کا ہوتا اور وہ میرے قبضے میں ہوتا تو میں غریبوں کو بانٹ دیتا۔ اس نے یہ نیت میں سوچا، صرف دل میں سوچا، اس نے بس کرا نہیں وہ عمل۔ تو اللہ نے اس دور کے نبی پہ اوپر وحی فرمائی کہ اس بندے سے جا کر کے کہہ دو اللہ نے اس سونا ایک ٹیلا خیرات کرنے کا اس کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اب اس نے ٹیلا سودا جو ہے خیرات نہیں کیا، صرف نیت کی دل میں۔ تو نیت کا قبلہ ہمارا اگر درست ہے تو پھر بہت کچھ کامیابی مل سکتی ہے ہمارے لیے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لاؤ مالوں کو لے کر آؤ اور جنگ کے لیے جو بھی جس پر بن پڑے وہ دیو آ کر کے۔ تو لوگ بڑی بڑی تعداد میں صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، تمام صحابہ کرام لے کر کے آئے اور جگہ جگہ ڈھیر لگا دیے کھجوروں کے، گلے کے اور تمام جو ہے سامان کے۔ ایک بوڑھی عورت تھی غریب غربا، وہ کسی کے یہاں گئیں، کہا کہ قرض کے طور پر مجھے تھوڑی سی کھجوریں دے دو، اور وہ قرض کے طور پر کھجوریں لے کر کے آئیں کسی کے یہاں اور حضور کی بارگاہ میں آ گئیں کہ رسول اللہ یہ چند کھجوریں ہیں، یہ قبول کر لیجئے جنگ کے لیے، کیونکہ جنگ میں بہت زیادہ سپاہی ہوں گے اور پھر کھانے کی دقت ہوگی۔ تو حضور نے وہ چند کھجوریں لیں اور حکم کیا صحابی کے لیے، کسی کے لیے کہا کہ یہ تھوڑی تھوڑی دو دو کھجوریں تمام سامان کے گلے کے ڈھیروں پر ڈال دو، تمام ڈھیروں پر دو دو کھجوریں ڈال دو۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ تمام کے مال و دولت آپ نے جگہ جگہ جو ہے الگ الگ رکھے، لیکن ان کی کھجوریں ہر ڈھیر پر تھوڑی تھوڑی رکھی، اس کے کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس کی نیت ایسی ہے کہ اگر جو ہے اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے چند کھجوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمامی کے صدقات کو قبول کر لیا ہے، تمامی کے مالوں کو قبول کر لیا ہے۔ تو نیت جیسی ہوگی ہماری ویسا ہمارے لیے اجر ملے گا۔ تو نیت ہماری کیسی ہے وہ ہم جانتے ہیں اپنی نیت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے جب سیلفی دیکھنے کو ملتی ہے، دکھاوا ملتا ہے، لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتا ہے تو کہ نیت کا قبلہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کا قبلہ درست کریں، پھر دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کتنا جو ہے اجر ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور کیسے پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ ایک سجدہ کرو یہ کافی ہے رب کی بارگاہ میں نیت صحیح ہو تو بتایا کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، ورنہ کتنا بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیں کچھ نہیں ملنے والا۔ مولا تعالیٰ ہم تمامی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ٹائم ہونے والا ہے، اس سے پہلے کہ نیت بتا دی جائے۔